دوستو، ایک شہر میں ایک بہت ہی نیک دکاندار رہتا تھا جو بڑی ہی ایمانداری سے اپنی دکان چلا رہا تھا۔ اس کی دیانتداری کے قصے اتنے مشہور تھے کہ لوگ دور دراز سے اس کے پاس سودا سلف خریدنے آتے تھے۔ وہ نہ تو ناپ تول اور نہ ہی چیزوں کی قیمت میں کوئی ہیرا پھیری کرتا تھا۔ ہر وقت اس کی دکان پہ گاہکوں کا رش لگا رہتا تھا۔ ایک دن پھر یوں ہوا کہ اس کی دکان پہ ایک ایسا شخص آیا جس نے سامان خریدنے کے بعد اس دکاندار کو جعلی نوٹ تھما دیا۔ دکاندار کو فوراً پتہ چل گیا کہ یہ نوٹ تو جعلی ہے، لیکن اس نے مسکراتے ہوئے وہ نوٹ اپنے پاس رکھ لیا اور اسے واپس کرنا مناسب نہ سمجھا، کیونکہ اسے خدشہ تھا کہ اگر وہ اس شخص کو روکتا تو اس کی عزت نفس مجروح ہو جاتی اور سب کے سامنے اس کی عزت خراب ہوتی۔ خیر، وہ شخص خوشی خوشی وہاں سے چلا گیا اور اس شخص کو یہی لگا کہ دکاندار کو اس کے فراڈ کا پتہ نہیں چلا۔ اب اس شخص نے روزانہ کا یہی معمول بنا لیا۔ وہ اس شریف النفس دکاندار کے پاس آتا اور اسے کھوٹی کرنسی کے بدلے اس سے سودا سلف خرید کر چلا جاتا، مگر اس دکاندار نے اسے کبھی بھی نہ ٹوکا اور اسے جو بھی چاہیے ہوتا تھا اسے وہ دے دیتا تھا۔ کچھ دن گزرے تو اس شخص کا بیٹا بیمار پڑ گیا۔ وہ اسے بہت سارے ڈاکٹروں کے پاس لے کر گیا، مگر کسی بھی ڈاکٹر کے پاس اس کے بیٹے کے مرض کا علاج موجود نہیں تھا۔ بالآخر تھک ہار کر وہ اپنے بیٹے کو ایک اللہ والے بزرگ کے پاس لے گیا تاکہ وہ اس کی صحت یابی کے لیے دعا بھی کروا سکے۔ جب بزرگ نے اس کے بیٹے کو دیکھا تو بولا کہ تمہارے بیٹے کو کوئی بیماری نہیں ہے، یہ تو بس مکافات عمل کا نتیجہ ہے۔ اگر تم کسی کے ساتھ غلط کرو گے تو تمہیں اس کی سزا تو ملے گی، اس لیے جس کے ساتھ بھی زیادتی کر رہے ہو اس سے جا کر معافی مانگو، تمہارا بیٹا ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ شخص بھاگا بھاگا اس دکاندار کے پاس پہنچا جو بستر مرگ پر پڑا اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا۔ وہ شخص اس آدمی سے معافی مانگنے لگا کہ وہ کب سے اسے دھوکہ دے رہا ہے۔ دکاندار بولا کہ مجھے پہلے دن سے ہی معلوم تھا، اور تم صرف اکیلے نہیں، اور بھی بہت سے لوگ مجھے کھوٹے سکے دے کر جاتے ہیں۔ وہ شخص حیران ہوتے ہوئے بولا کہ تم پھر کسی کو پکڑتے کیوں نہیں ہو؟ دکاندار مسکرایا اور بولا کہ کیونکہ اس کے بدلے میں اپنے رب سے اپنے رب کے ساتھ ایک بہت بڑا سودا کرنے جا رہا ہوں۔ اور پھر اس کی زبان پہ یہ آخری کلمات جاری ہو گئے۔ اس نے پکار کر اللہ سے کہا کہ اے اللہ، تو اچھی طرح سے جانتا ہے کہ میں تیرے بندوں سے کھوٹے سکے لے کر انہیں ہر قسم کا سامان دیتا رہا اور وہ لے کر جاتے رہے۔ آج میں تیرے پاس جھوٹی اور کھوٹی عبادت لے کر آ رہا ہوں، وہ اس طرح سے نہیں ہے جیسے تو چاہتا ہے۔ میری تجھ سے یہ درخواست ہے کہ جس طرح سے میں نے تیری مخلوق کو معاف کیا تو بھی مجھے معاف کر دے۔ میرے پاس اصل عبادت نہیں ہے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد اس کی روح پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ اپنے خالق حقیقی سے جا کر ملا۔ بزرگ بیان کرتے ہیں کہ کسی نے اس کو خواب میں دیکھا تو وہ اونچے مقام پر فائز تھا اور اللہ نے اس کے ساتھ وہ سلوک کیا جس کا وہ خواہش مند تھا۔ دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں، اور اگر کوئی ہمارے ساتھ غلط کرے تو بجائے اس سے بدلہ لینے کے اللہ سے صلہ مانگیں، اور بے شک ہمارا رب مہربان اور نوازنے والا ہے۔ ہماری اللہ سے دعا ہے کہ یا اللہ، ہماری بھی کھوٹی عبادتوں کو قبول کر اور آخرت میں ہمیں اعلیٰ مقام عطا فرما، آمین۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ سبق آموز ویڈیو آپ کو پسند ضرور آئی ہوگی اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں گے۔ آنے والی ویڈیو تک آپ کا اپنا میزبان قادر بخش کلہوڑو آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔